اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیات نمبر 7 تا 15 میں کفار کی طرف سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ رسول کا کام محض اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، معجزہ دکھانا تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے فرشتے ہر چیز کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم پر مصیبت نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس قوم کی مدد کر سکتا ہے۔ بادلوں سے بارش برسانا، بجلی کی گرج و چمک اور جس پر چاہے بجلی کا گرا دینا، سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ بہت زبردست اور قوت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے بطور نشانی کوئی معجزہ کیوں نہ نازل کیا گیا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ بے شک آپ کی ذمہ داری تو محض اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور آپ سے پہلے بھی ہر قوم کے لیے ایک رہنما آتا رہا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور رحم میں گھٹنے بڑھنے کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اور اللہ کے علم کے مطابق ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ سب سے بڑا اور عالی مرتبت ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی اپنے اوصاف و کردار کو نہ بدل ڈالے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اور جب اللہ کسی قوم کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بن جاتی ہیں، اور وہی تو ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا کر لاتا ہے۔
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور بجلی کی کڑک اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے بجلی بھی گرا دیتا ہے، لیکن یہ کفار ان سب نشانیوں کے باوجود اللہ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ وہ سخت قوت اور تدبیر کا مالک ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلائے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اور اسی طرح کافروں کا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سامنے زمین و آسمان کی ہر چیز خوشی سے یا مجبوری سے سجدہ کر رہی ہے، حتیٰ کہ ان سب چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔